السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے شکاری سورما، رشید الدین کدوائی روپیڈ بھا۔ انگریز شکاریوں کی شہرت ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی وجہ سے آب حیات پی چکی ہے اور ہمارے نام پر سورماؤں کو گمنامی کی نیند سلا دیا گیا ہے، مگر یقین کیجیے ان صلاحیتوں کی داستانیں آج بھی ان جگہوں کے لوگوں کی زبانوں پر زندہ ہیں جہاں ان سورماؤں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے۔ آج میں جن شکاری سورما کے کارناموں کا عکس پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں ان کا نام ہے رشید الدین کدوائی۔ رشید صاحب 82 سال کی عمر میں سن 1979 میں انتقال کر گئے۔ ان کا آبائی وطن مشہور مردم خیز قصبہ راہرامیو اور بہارے کے قریب صدرالدین پور ضلع بارہ بنکی ہے۔ ان کے بزرگ وسلسلہ ٹھیکیداری ضلع بہرائچ کے گاؤں روپیڈ بھا میں آباد ہو گئے تھے۔ رشید کدوائی صاحب اور ان کے چچیرے بھائی حکیم الدین کدوائی صاحب نے روپیڈ بھا کے چاروں طرف کوسوں دور تک اور نیپال سرکار میں اوپر سے نیچے تک ذاتی تعلقات کا ایسا دائرہ بنا رکھا تھا کہ آج بھی وہاں کے لوگ انہیں یاد کر کے پلکیں بھگو لیتے۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ رشید بھائی کے بھانجے بابو میاں کو قرب و جوار کا ہر فرد اپنا غمخوار، اپنا ساتھی اور مخلص دوست سمجھتا تھا۔ میں نے رشید بھائی کو شکاری کے روپ میں بھی دیکھا ہے اور ایک مقبول ہستی کی طرح عقیدت مندوں کے جھرمٹ میں بھی دیکھا ہے، خونخوار درندوں کے حملوں کے وقت بھی دیکھا ہے اور آدم خور زخمی شیروں کو پیدل تلاش کرنے کی مہم میں بھی دیکھا ہے۔ شکاری اعتبار سے رشید بھائی میں بلا کا صبر، غضب کا استقلال، مستحکم ارادے، بھیانک لمحات میں بھی ان کے چہرے پر اطمینان، اچانک اور پھرتیلی فائرنگ کے وقت نہ چوکنے والا نشانہ، رائفل اور بندوق دونوں کے چلانے میں ایک جیسی مہارت کے مالک تھے۔ بقول لوگوں کے کدوائی صاحب کی بندوق کی نالی ان کی نظر کے ساتھ اٹھتی اور سیدھی ہوتی چل جاتی تھی، گویا نظر کے تاروں پر ان کی گولی دوڑتی تھی۔ جنگلی جانوروں کی عادتوں سے اتنے واقف کہ ایسا لگتا گویا ان کو علم غیب ہو کہ جانور کدھر جائے گا، گولی کہاں لگی، جانور کس موڈ میں ہے، سائز کیا ہوگا۔ ایک بار جنگل دیکھنے کے بعد رشید بھائی یقین سے بتا سکتے تھے کہ کس مقاص پر سے جانور نکلے گا۔ جانور کو راستے کو بدلنے کے لیے راہ میں کپڑا لٹکا کر آدمی کھڑا کر کے جانور کو ایسا بھڑکا دیتے کہ جو راستہ وہ خود چاہتے جانور وہی راستہ اختیار کرتا۔ جنگل کرافٹ کی یہ مہارت شکاری سورماؤں کے علاوہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ نیپال سرکار سے ان کو وہاں کی شہریت اور چند گاؤں ملے ہوئے تھے اور عالیجا تربھون شاہ، برندر بہادر شاہ، مہندر بکرم شاہ، تاجداران نیپال اور فیلڈ مارشل جنرل شمشیر جنگ بہادر، بدری مکرم رانا بہادر اور ٹھاکر للت چند صاحب سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ مشہور ہستیاں شکاری میدان کی بھی مشہور زمانہ شخصیتیں ہیں جن کے یہاں دنیا کے مشہور شکاری بادشاہ اور لارڈ لوگ آئے دن شکار کھیلنے آتے تھے۔ شکاری معاملات میں شاہ نیپال کو کدوائی صاحب کی صلاحیتوں کا اس قدر اعتراف تھا کہ ہر شاہی شکار میں کدوائی صاحب مشیر خاص رہتے۔ ایک مرتبہ شاہ مہندر بہادر ہندوستان کی ترائی کے جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے غیر سرکاری طور پر کدوائی صاحب کی میزبانی میں بہرائچ کے جنگل بلاک چپکا میں تشریف لائے اور پڑاؤ کیا۔ کدوائی صاحب کی فنی مہارت کے بدلے میں خطاب دینا چاہا اور عہدے تجویز کیے، مگر کدوائی صاحب نے شکریہ کے ساتھ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ ایک دفعہ نیپال سرکار میں بہت سے لوگ انگریز شاہی مہمان تھے۔ شکاری کی نگرانی
قدوائی صاحب شکار کی نگرانی قدوائی صاحب کے سپرد تھی۔ چند انگریز شکاریوں نے آپس میں خیال ظاہر کیا کہ قدوائی صاحب دیہاتی شکاری ہوں گے۔ قدوائی صاحب کے کان تک جب بات پہنچی تو ان کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے شاہ نیپال سے کچھ بات کی اور ہر موجود شکاری کو شاہ نیپال نے چیلنج کر دیا کہ قدوائی صاحب کا مقابلہ کرے۔ دوسرے دن سویرے سویرے میدان سج گیا۔ شاہ نیپال نے بہت سے بھاری بھرکم الفاظ میں قدوائی صاحب کا تعارف کرایا کہ قدوائی صاحب کی صلاحیتیں اور مہارت ایسی انمول ہیں کہ نیپال راج کا اسلحہ خانہ ان پر نچھاور ہوتا ہے۔ شاہی آداب کے ساتھ بینڈ باجا شروع ہوا۔ قدوائی صاحب کے برابر ایک انگریز نشانے باز جا کھڑا ہوا۔ دونوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک 12 بور بندوقیں دی گئیں اور ہر ایک کے سامنے سے بٹیریں اڑانے کے لیے آدمی بٹھا دیے گئے۔ آوازیں بلند ہوئیں، تیار، ہوشیار، فائر۔ پہلی بار ایک ایک بٹیر ہر شکاری کے سامنے اڑائی گئی جو فوراً مار دی گئی۔ پھر 2 بٹیریں 2 بار اڑائی گئیں، وہ بھی ماری گئیں۔ خالی بندوقیں بھرنے والے بندوق بھر بھر کے دے رہے تھے۔ شاہ نیپال نے آواز دی اور اب 3 بٹیریں ہر ایک کے سامنے سے اڑائی جانے لگیں۔ قدوائی صاحب نے باہیں کھولیں اور پھر تیلی فائرنگ کو اس طرح شباب پر پہنچایا کہ ایک بٹیر اپنے سامنے کی مار کر دوسری انگریز کے سامنے کی ماری، پھر اپنی بٹیر ماری اور پھر انگریز کی سامنے کی بٹیر مار کر اپنی تیسری بٹیر ماری۔ میدان کارزار میں اتنی گرمی آ چکی تھی کہ تعریفوں کا شور بلند ہوتا گیا۔ اسی طرح کے 3 راؤنڈ گزر رہے تھے کہ وہ انگریز میدان میں کچھ بڑبڑایا، گردن کو جھٹکا دیا، دانتوں سے ہونٹ چبایا اور میدان سے بھاگ نکلا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ انگریز تمام یورپ کا چیمپئن نشانے باز تھا۔ اب اس کی جگہ پر ایک انگریز میم پہنچ گئی۔ ایک ایک بٹیر تو دونوں نے ماری۔ جب 2 بٹیریں اڑائی گئیں تو قدوائی صاحب نے ایک اپنی میم کی، پھر ایک اپنی بٹیر ماری اور جب 3 چھوڑی گئیں تو وہی اس کا حال ہوا جو پچھلے انگریز کا ہوا تھا اور وہ لیڈی بھی 3 راؤنڈ کے بعد میدان چھوڑ گئی۔ یہ میم یورپ کی نمبر 2 چیمپئن تھی۔ اب رائفل بازی کا نمبر آیا۔ 100 گز دور کھلے میدان میں 2 خرگوش چھوڑے گئے اور اپنی پسند کے رائفل سے انگریز نے بھاگتے ہوئے ایک خرگوش کو مار لیا۔ دوسرا فائر خالی گیا۔ دوسری بار پہلا خرگوش بچ گیا، دوسرا گیا۔ انگریز کا رائفل 22 بور تھا۔ جب قدوائی صاحب کا نمبر آیا تو بھاری رائفل 375 میگنم اور 450 ان کے پاس تھے۔ انہوں نے پہلے راؤنڈ میں دونوں خرگوش 375 سے مار دیے اور دوسرے راؤنڈ میں 450 سے مار دیے۔ مہمان شکاریوں میں سے لارڈ بیلی دوڑ کر قدوائی صاحب کو بغل گیر کر کے میدان سے لے آئے۔ شاہی حکم صادر ہوا کہ قدوائی صاحب کی یہ بندوق اور رائفل شاہی عجائب خانے میں حاضرین کے تصدیقی کاغذات کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ ترائی کے جنگلات کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ قدوائی صاحب کی صلاحیتوں کی شہادت دینے کے لیے موجود تھا۔ ہندوستان کے مشہور شکاری نواب اور بیگم بھوپال، مہاراجہ جے پور، راجپور، وجیا نگرم، مسٹر ایس ایم بشیر کانپور، مہارانا اودے پور وغیرہ بغیر قدوائی صاحب کے اس طرف کا شکار کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وائسرائے کے کچھ مہمان لکھیم پور کھیری گئے اور قدوائی صاحب پارٹی میں موجود تھے۔ کسی نے شیر زخمی کر دیا اور ہاتھیوں سے اس کو گھیرا جا رہا تھا۔ ایک ہاتھی جب ایک جھاڑی کے پاس پہنچا تو اندر سے شیر نے ڈانٹ پٹائی اور گھیرے والے تمام ہاتھی رک گئے۔ دوسری ڈانٹ پر کچھ نے منہ پھیر لیا اور کچھ بھاگے۔ فیلدانوں کی ڈانٹ ڈپٹ تیز ہوتی گئی۔ نروس اور کم ہمت ہاتھی چنگاڑتے ہوئے بے قابو ہونے لگا۔ اوپر بیٹھے ہوئے شکاری بے چین ہو گئے۔ نہ کوئی ہاتھی شیر کی طرف بڑھنے کا رخ کرتا تھا، نہ شیر جھاڑی سے باہر نکلتا تھا، بلکہ ایسی بھیانک
गरज देता था कि जैसे सरों पर बादल कड़क रहा हो। सवाल यह था कि क्या किया जाए। बहादुरों के दिल कांप उठे, जियालों के कदम लड़खड़ा गए, हवास उड़ गए, कोई बेहोश हो गया। तय पाया कि मवेशी बुलाकर शेर को निकाला जाए। मैदान से हाथी हटना शुरू हुए। कुदवाई साहब से मशवरा नहीं लिया जा सका था। ये वाक़े का एक रुख था। दूसरा रुख था कि गोली का धनी, आहिनी इरादे वाले, हल्के फुल्के बदन का रशीदुद्दीन कदवाई शिकारी महारत और काद अंदाजी के भरोसे पर अपने हाथी से ज़मीन पर उतरा और चंद कदम शेर की तरफ चलकर एक ऊंची टीकरी पर राइफल सोत कर जा खड़ा हुआ और अपने हाथी वाले को इशारा किया कि कावा देकर हाथी को बगल से शेर की तरफ बढ़ाए। सिर्फ 4 कदम लेकर हाथी ने 5वां कदम लिया ही था कि जख्मी शेर ने भयानक आवाज़ देकर हाथी की मस्तक पर हमला कर दिया। हमला क्या था, गोया कूंदा लपक गया। पतली सी पीली लकीर बिजली की लपक की मानंद हाथी की तरफ हवा में लपकी और मस्तक से 2-3 गज रह गई होगी कि रशीद भाई की गोली ने उसको जा लिया। गोली गर्दन के जोड़ में बैठी। शेर का बदन जोरदार गोली के धक्के से लचका, उसकी गर्दन नीचे को लटकी। सीध में पड़ने वाले खूंखार पंजे ढीले पड़ गए। अगला धड़ गिरती गर्दन का बोझ न संभाल सका और उसका पिछला हिस्सा ऊंचा होते दिखाई दिया। अगले पंजों का ज़मीन पर ज़ोरदार धमाका हुआ। करीब के 3 हाथियों पर बैठे शिकारियों ने पूरी बाढ़ चला दी। अब वापस जाने वाले शिकारी हाथी घबरा कर लौट पड़े। रशीद भाई उस लम्हे उसी स्टाइल में खड़े थे। इस वाक़े में रशीद भाई का ये यकीन कि ज़ख्मी शेर रशीद भाई की तरफ नहीं बल्कि हाथी की तरफ हमला करेगा, ऐसा लगता है जो हासिल शिकार, तजर्बा और उस पर भरोसे की मिसाल है। उस वक्त भी बहुत से शिकारियों को इख्तिलाफ था कि रशीद भाई ने जो किया वो जायज़ और बरवक्त हरकत थी या नहीं। मानद नदी के किनारे बदनामे ज़माना आदमखोर शेर रशीद भाई के नौकर पर नजरें गाड़ चुका था, मगर शेर 50 गज पर नदी के दूसरे किनारे पर था। बीच में नदी का पानी 10 गज चौड़ा बह रहा था और ये आदमी दूसरे किनारे की किक्कर पर खड़े नीचे दरख्त पर चढ़कर बुलंद आवाज़ में चिल्ला रहा था कि शेर उसके दरख्त की सीध में आ रहा था। रशीद भाई आवाज़ पर लपके दरख्त के नीचे पहुंचकर आड़ पकड़कर थम गए और उस आदमी से कहा कि तू दरख्त से उतर कर किक्कर से नदी के किनारे कूद और शेर की तरफ तेज़ कदम बढ़ा। वो जियाला शिकारी होकर बकौल शख्स से सर से कफन बांध कर दरख्त से कूदा। 8 फुट ऊंची किगर से नदी की रेत पर नीचे कूद गया और चंद कदम शेर की सीध में पानी की तरफ बढ़ा ही था कि शेर अपनी तरफ की किगर पर से कूद कर पानी में आया और मिनट भर में बीच नदी तक पहुंच गया। शिकारी आदमी ने छोटी कुल्हाड़ी सौंत ली मगर बढ़ते कदम न रोके। शेर का फासला उस आदमी से 10 गज होगा और रशीद भाई से शेर का फासला 30 गज होगा। शेर की आंखों में हर आदमी की परछाई पहुंच चुकी होगी। शेर बीच धारे तक पहुंचकर तेजी से लौट गया और भीगे बदन से ऐसा दुम दबा कर भागा कि उस आदमी ने आवाज़ दी, कहाँ जाता है, रुक जा, मगर वो वापस नहीं लौटा। इस वाक़े से चंद बातें हासिल करने वाली हैं। कुदवाई साहब दरअसल शेर के शिकार के लिए नहीं बल्कि मुर्खे मारने के लिए निकले थे। उनके पास उस वक्त जो कारतूस थे उनमें कोई गोली वाले कारतूस काबिल भरोसा नहीं थे, कोई राइफल साथ नहीं था। सूरज डूब रहा था। शेर चूँकि आदमखोर था, इस वजह से उसके दिल के हर गोशे में डर और खौफ समाया हुआ था। इसलिए शेर ने कोई ख़तरा मोल ना लिया और वो भाग गया। कुदवाई साहब की जहानत और यादाश्त का एक और वाक़या मुलाहिज़ा हो कि नेपाल का पाजी शेर कई गाँव में बदनाम था।
بڑا صاحب متوجہ ہوا اور قدوائی صاحب کو بلا کر اس کا کھوج لگایا۔ وہ تو سامنے نہیں پڑا مگر کئی جگہ اس کے چاروں پنجوں کے نشان کو غور سے دیکھا گیا۔ پھر 15 دن تک نہ اس کی حرکتیں سننے میں آئیں نہ نئے نشان دکھائی دیے، جبکہ بلاک میں 15 دن بعد ایک نالے کے کنارے 2 شیروں کے پنجوں کے نشانوں پر قدوائی صاحب کی نظر پڑی۔ ان میں سے ایک کے نشان کو انہوں نے بتایا کہ یہ اسی شیر کے ہیں جو نیپال کا پاجی شیر ہے، مگر اس شیر کا پتہ نہیں چلا۔ 2 مہینے بعد نیپال کے دوسرے گاؤں میں ایک پاجی شیر کی شکایتیں ہونے لگی اور ہفتے بھر کے بعد وہ شیر وہاں سے بھی ہٹ گیا۔ 6 مہینے کے بعد جبکہ بلاک میں ایک شیر کے پاجی پن کے قصے پھیلنے لگے اور موتی پور بلاک سے بھی شکایتیں پہنچی، قدوائی صاحب طلب کیے گئے اور جب انہوں نے پنجوں کے نشانوں کا معائنہ کیا، بہت سے پنجوں میں سے ان چاروں پنجوں کو پہچان لیا اور اس کو مار دینے کا بندوبست ہو ہی رہا تھا کہ اب کی جو نشان ملے تو 3 پنجوں کے نشان بقول قدوائی صاحب کے اسی پاجی شیر کے تھے اور ایک پنجے کے نشان ہر جگہ بگڑے ہوئے پائے جانے لگے۔ مشہور شکاری اور جنگل والوں کی کئی میٹنگز ہوئیں۔ قدوائی صاحب اپنی بات پر اٹل، بقیہ سب دوسری رائے کے تھے۔ بہرحال دلچسپ بحث اور فنی نظروں کے اختلاف پر شیر کو مارنا طے پایا۔ جب شیر مارا گیا تو وہی ایک پنجہ گولی سے خراب ہو چکا تھا، بقیہ سب پنجے ان نشانات سے بالکل مل گئے۔ بقول شخص سے جس طرح حکیم نفس کے فرق کو ایک عرصے کے بعد بھی پہچان جاتے ہیں، وہی حال قدوائی صاحب کی نظر کا تھا۔ یہ باکمال صفت رشید الدین قدوائی صاحب کو ماہر فن شکاریوں کی فہرست کی صف میں معیاری درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔